اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، وصال مبارک اور نسب نامے پہ گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ آپ کی پیدائش مبارک اور وصال مبارک دونوں ربیع الاول میں ہیں، دونوں پیر والے دن ہیں، اور پیدائش 12 ربیع الاول کو مستند روایات کی روح میں ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو نہیں تھا۔ اب کچھ بچپن ہی کے حوالے سے، آپ کی پیدائش مبارک کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں سے بے تحاشا باتیں جو ہیں وہ بے سند ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات بڑی واضح ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک خواب دیکھا، اور ہمارے یہاں اکثر یہ بات جب بتائی جاتی ہے تو لفظ خواب بیچ میں سے غائب کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کئی بار ایک ہی واقعہ مختلف محدثین کے ہاں مختلف طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک آدھی بات ایک طرف سے ملتی ہے، کوئی دوسری بات دوسری طرف سے ملتی ہے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے بطن مبارک سے ایک نور نکلا جس سے تمام عالم روشن ہو گیا، یہاں تک کہ شام کے محلات بھی آپ کو نظر آنے لگے۔ وہاں پہ ایک رواج تھا کہ بچوں کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے باقاعدہ صحرا، اندرون صحرا کی خواتین جو ہیں وہ ان کو ذمہ داری دی جاتی تھی۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی رضاعی والدہ سعدیہ، لیکن ہم ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کچھ روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا وہ صوبیہ تھی، ابو لہب کی جو کنیز تھی، سب سے پہلے آپ کو دودھ صوبیہ نے پلایا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوبیہ نے نہ صرف آپ کو دودھ پلایا بلکہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف آپ کو دودھ پلایا بلکہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ راوی اختلاف بھی کچھ باتوں پہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال تذکروں کے اندر موجود ہیں، یہ دونوں بات۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پیدائش مبارک سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے، تو پیدائش آپ کی جو ہے وہ یتیمی میں ہے۔ یتیمی کوئی ایسی بری چیز نہیں، استغفر اللہ، ہمارے یہاں اس کو نہ جانے کیا مفہوم دے دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں پہ خاص شفقت فرمایا کرتے تھے، گو کہ ہر بچے پہ فرماتے تھے، لیکن یتیم بچوں پہ خاص شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے خود یتیمی دیکھی، اور تقریباً ایک رائے یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں، اور ایک رائے یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی دائی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ان کے پاس تھے، تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا۔
ایک دفعہ وہاں پہ بچپن میں، اور ایک دفعہ جب آپ معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی پیش آئے۔ شق صدر اس کو کہتے ہیں، سینہ مبارک چاک کر کے قلب کو نکال کر زمزم میں دھویا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس وقت آیا جب آپ اپنی رضائی والدہ کے پاس تھے، رضاعت کی مدت ختم ہو چکی تھی، لیکن آپ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ وہیں رہے، تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ وہ اکثر بکریاں چرانے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر بالکل ہی بچپن تھی، زمین پر ایک دم لٹا دیا، سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، زمزم سے دھویا ایک سنہرے کٹورے میں، اور اس کے اوپر سے ایک لوتھڑا سا تھا چھوٹا سا، اس کو اتارا، اور اتارنے کے ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا۔ ظاہر اللہ کا اذن ہے اس میں، اور اس کے بعد اس کو واپس لگایا، سینہ مبارک دوبارہ بند کیا۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پاس پہنچتی ہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے پہ وہ جو سینہ شک کرنے کا اور دوبارہ بند کر کے اس کو جوڑنے کا نشان ہے وہ بھی دیکھا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ پھر بعد میں دوبارہ ہوا، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر اب یہ علیحدہ سے حصہ نکالنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بچپن میں نکل گیا۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو ان کا شیطان ہے وہ ان کے تابع ہو گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اولیاء میں ایسے لوگ موجود ہیں، صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ صحابہ میں ہم آپ جانتے ہیں بے تحاشا صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے وقت کے حساب سے بہرحال بہت سے ایسے کام کیے جن پہ بعد میں وہ روتے تھے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دے دی تھی کہ ایمان قبول کر لیا، سب معافی ہوگی، وہ پھر بھی روتے تھے۔ اسی طرح اولیاء ایسے موجود ہیں جن سے کوتاہیاں شروع میں ہوئیں، پھر توبہ نصیب ہوئی، پھر اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور اتنی خدمت خلق کی اور اتنی اللہ کے آگے ریاضت کی کہ اللہ نے ان کو ولایت سے نواز دیا۔ لیکن انبیاء پیدائشی معصوم ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ جو شیطان ہے وہ بالکل ان کے تابع تھا، اور بالکل کسی قسم کا اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا۔ اس بات کو سب مانتے ہیں، ہر مکتبہ فکر مانتا ہے، کیونکہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو بعد میں بھی کہا گیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچتا ہے کہ میرے گھر کی چھت اس وقت کھل گئی جب میں مکہ میں تھا، جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے، میرا سینہ انہوں نے کھولا، زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس میں حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا ایک سنہری پیالہ لا کر سینے میں ڈال دیا، اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی معتبر حدیث ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ گو کہ بخاری کی اس حدیث پہ بھی کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن جو جمہور ہیں، جو زیادہ تعداد میں بڑے ائمہ ہیں اور ہمارے محققین اور محدثین ہیں، انہوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے کہ یہ بالکل درست حدیث ہے۔ اسی لیے ایسے حضرات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرتے ہیں، ان کی بھی کتابوں میں مجھے خود اتفاق ہوا، پڑھا، یہ دیکھا لکھا ہوا تھا کہ جو معراج شریف والا دن تھا، اس دن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم سے نواز دیا،
اب اس پہ بحث ایک علیحدہ ہے کہ تمام علوم میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس بحث میں ہم بھی نہیں پڑھ رہے ابھی، نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ بچپن ہی سے شیطان سے مکمل حفاظت میں تھے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا تھا، اللہ کی رحمت بچپن سے آپ کو ڈھانپے ہوئے تھی، پیدائشی طور پہ آپ اعلیٰ کردار کے تھے، آپ نیک تھے، آپ صادق تھے، آپ امین تھے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نزدیک جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ تبرکن اگر کوئی استعمال کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کو اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے تو ہم اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کوئی دعویٰ اگر ہو، اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ یہ رؤوف ہے فلاں شخص، یہ رحیم ہے فلاں شخص، تو ہم اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہاں تبرکن ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی رکھتے ہیں، آپ کی صفاتی نام جو ہیں ان پہ بھی رکھتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہمارے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ بچپن سے وعدے کے پابند تھے، یہی وجہ ہے کہ وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا دین اس کو منافقت کی نشانی بیان کرتا ہے۔ اب ہمارے سیاسی بھائی اپنی خیر منائیں، اسی طرح دور اندیشی بچپن سے آپ میں بہت تھی، تواضع، کوئی مہمان آ گیا بہت بلند مقام پہ آپ فائز ہیں، انتہائی نرم گو، پوری زندگی میں سخت الفاظ میں آپ نے کبھی بات کی ہو تو شاید ایک یا دو موقع ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ طویل خاموشی، تفکر، غور، فکر، فہم و فراست، اور حال یہ تھا کہ بچپن ہی سے بتوں سے نفرت۔ ان کے جو بت تھے جس میں منات ہے، لات ہے، اور اس طرح اور بھی ہیں، عزا ہے، یہ لوگ کفار ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کے سامنے ان کی قسم کھا لی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید اس کے اندر ان کو تکلیف ہوتی تھی بچپن سے۔ یہ ہوتا ہے نبی، اور کسی قسم کا کوئی تہوار جو کہ کفار کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، آپ نے اس پہ کبھی شرکت نہیں کی، بچپن میں بھی شرکت نہیں کی، ان تہواروں کا کھانا ہاتھ کبھی نہیں لگایا، ان تہواروں کا جن کو وہ لوگ تبرک سمجھتے تھے اس کو آپ نے بچپن سے حرام سمجھا۔ اور اس پہ اگر کبھی تھوڑا بہت کوئی موقع بنا، ایک موقع ایسا احادیث میں ملتا ہے ہمیں جس پہ بہرحال اختلاف ہے، ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات ان کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات ایسی روایات کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن بیان میں کر دیتا ہوں آپ کو۔ ایک روایت ایسی کہ رات کو جانور، اتفاق ہے رات کو کسی وقت جانور کو دیکھنے کے لیے نکلے تو ایک جگہ سے باجے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا یہاں شادی کا گھر ہے اس لیے باجا بج رہا ہے۔ آپ نادانستگی میں صرف ایک لمحے کے لیے وہاں رکے تو حدیث میں آیا کہ آپ کو آواز آنی بند ہو گئی۔ یعنی اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ میرا حبیب جو ہے اس کے کان تک باجے کی آواز چلتی رہے، اور جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے تو کانوں نے دوبارہ سننا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے آپ کی ہر وقت ہر طرح سے حفاظت کی، اپنی رحمت میں رکھا۔ کبھی نادانستگی میں اگر کوئی موقع ایسا بنا کہ شاید کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو اللہ نے وہ کوتاہی ہونے ہی نہیں دی۔ اور یہ چیز میں ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی جو صفت ہے نا جبار، جبر کرنا، عام مسلمان پہ بھی جب ہوتی ہے تو وہ اسی معنوں میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ جبار ہے،
ذکر ہم کبھی کسی کو کہہ دینے کا یا جبار یا اللہ پڑھیں تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں جبار پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. ہوگا کچھ نہیں، جو ہوگا وہ تب بھی ہونا تھا، کیونکہ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں تو اگر میں اس گناہ کی طرف چلوں گا تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور میرے ارد گرد کر دے گا کہ میں وہ کام نہیں کر سکوں گا. اس کو جبر کہتے ہیں. جبر وہ نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے چل کر یہ کام، ایسا نہیں. پھر آپ سب نے، خاص طور پہ جو بچے یہاں پہ ایسے ہیں جوان جنہوں نے اسکول میں اسلامیات کبھی پڑھی ہوگی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک دفعہ تشریف لے گئے شام کی طرف، تو وہاں پہ ایک راہب ان کو ملا، بحیرہ نام اس کا بتایا جاتا ہے، جس نے فوراً ان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ تو نبی ہے، تو اس کو فوراً یہاں سے لے کر چلے جاؤ واپس، یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بھی پہچان لیں. تو یہ واقعہ بہرحال ہماری سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ہمارے محققین کی کافی بڑی تعداد نے اس کو مشکوک قرار دیا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اب ہم نے آپ کے یہ تو جانتے ہی ہیں کہ تقریباً جیسا ہم نے کہا کچھ کے نزدیک 4 سال، کچھ کے نزدیک 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ جو ہے وہ وصال فرما گئی. اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا. 8 سال کی تقریباً عمر تھی جب عبد المطلب بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر آپ کے چچا ابو طالب نے، جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے آپ کو لے لیا اور آخری وقت تک آپ ان کو کفار سے جتنا جہاں اپنی ہمت کے مطابق، اللہ کے اذن و توفیق کے مطابق بچا سکتے تھے آپ بچاتے تھے. آپ کی زندگی مکہ کی بہت زیادہ مشکلات میں تھی بچپن سے، لیکن آپ انتہائی جفاکش تھے، بہت محنتی تھے، یہاں تک کہ آپ کے بکریاں چرانے کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 25 سال کی عمر ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کے آپ تجارت کی غرض سے گئے، کیونکہ کسی نے بتایا کہ یہ بڑے امین ہیں، بڑے صادق ہیں. تو آپ کو پیغام بھجوایا انہوں نے اور آپ گئے، اور ساتھ میں اپنے غلام کو بھی کر دیا کہ ذرا نظر رکھنا کہ کیسا ان کا معاملہ رہتا ہے. غلام جب واپس آیا تو اس نے ساری بات جو ہے وہ بتائی. آپ اس سے متاثر ہوئیں، آپ نے ان کی معاملہ فہمی، تجارت کے اصول، ایمانداری، سچ بولنا، امانت دار ہونا، ان صفات کے بارے میں سنا تو آپ نے شادی کا پیغام بھیجوا دیا. اسلام میں لڑکی والے شادی کا پیغام بھیجوا سکتے ہیں. ایک مثال نہیں ہے، درجنوں مثالیں ہیں. ہماری ام المومنین نے شادی کا پیغام خود بھیجوایا. ہمارے ہاں کوئی لڑکی کا باپ پیغام بھیجوا دے تو سارا محلہ اور سارا علاقہ اس کو ذلیل کرنے پہ اتر جاتا ہے. استغفر اللہ. شادی ہو جائے تو ساری عمر اس بچی کو تانوں پہ رکھ دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ اللہ کی جو دیے ہوئے احکامات ہیں اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں جس میں صحابہ بھی موجود ہیں، ان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اور ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہندوؤں والے کام کر رہے ہیں. کیوں نہیں بیٹی کا باپ یا اس کی ماں یا اس کا بھائی یا لڑکی خود عورت اپنے کسی بزرگ کے ذریعے شادی کا پیغام کیوں نہیں بھیجوا سکتی؟ بالکل بھیجوا سکتی ہے. ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. ہم آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی جب یہ شادی ہوئی. اس شادی کے حوالے سے بھی کچھ عجیب گھٹیا قسم کی کچھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو مکمل طور پہ بات واضح ثابت ہے کہ جھوٹی ہیں اور اسلام کے دشمنوں نے اڑائی ہے. وہ جو غازی علم دین شہید لاہور والے، انہوں نے جو وہ
چھرا گھونپا تھا اس کی کتاب لکھنے والے پہ، اس کے پیٹ میں، اس کتاب کو ذاتی طور پہ دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، سنی سنائی نہیں بیان کر رہے، اس میں یہ حدیث بھی اس نے بیان کیا، اس ملعون نے، اس خبیث، اور بھی بہت کچھ لکھا۔ اور لطف کی بات ہے کہ اس نے جو حوالہ دیا کہ جی فلاں جگہ یہ موجود ہے، اس حوالے پہ جائیں تو وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ میں کوئی اور شادی نہیں کی، آپ نے جتنی شادیاں کی وہ بعد میں کی۔ آپ کی زندگی سے ہمیں شادی کے معاملے میں 2-3 سبق تو بہت واضح ملتے ہیں، باقی آگے چلتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ ایک، بیوی بڑی عمر کی ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا، میاں بیوی میں عمر کا زیادہ فرق ہو، میاں بہت زیادہ بڑا ہو، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا فرق تھا عمر میں؟ تقریباً 40 سال کا فرق تھا۔ ہاں، باقی چیزیں دیکھنے کی ہیں، کیا وہ نان نفقہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے، کیا وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، کیا وہ حقوق ہر طرح کے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن ان باتوں کا مذاق اڑانا، اس پہ طنز کرنا، اس پہ کسی کو غلط کہنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ رسول کے جو احکامات ہیں، جو دین ہے، اس سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے ہدایت۔ آپ کی تمام اولاد سوائے صرف ایک ابراہیم کی، وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ ابراہیم جو ہیں وہ ماریا قبطیہ سے تھی، لیکن آپ کے کوئی صاحبزادے، ہم آپ جانتے ہیں کہ وہ بچپن سے آگے نہیں جا سکے، بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے۔ 4 آپ کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ رہیں، اور وہ جوان بھی ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں۔ باقی انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ بس ذہن میں رکھیں کہ 2 چیزیں، 2 ہم نے پہلے بیان کر دی۔ دین میں لڑکی والوں کی طرف سے پیغام بھجوانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی بالکل نہیں ہے۔ دوسرا، عمروں کا فرق، یہ ٹھیک ہے کہ نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر ہو تو کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا ایک اہم نقطہ ہے کہ اس قسم کی باتیں، اور دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی جو بیگمات ہیں، ان میں یہ چیز نہیں تھی کہ جی یہ ہماری برادری کی ہوگی تو شادی کریں گے، ہمارے خاندان کی ہوگی تو شادی کریں گے، ہم تو یہ فلاں ہیں تو اس سے بار ہم نے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی اللہ رسول کے احکامات اور دین کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے کتنی بے جوڑ شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، سوچیں آپ۔ جو دین کہتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے شادی کے سلسلے میں، چاہے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں یا لڑکی کے لیے آپ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، جو دین کی ہدایات ہیں اس کے مطابق اگر آپ چلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے قبیلہ اور نسب نامہ۔ سادات پہ ایک بحث چل رہی ہے، پچھلے 1500 سال سے چل رہی ہے، اس کو ہم نہیں بیچ میں ابھی لاتے، لیکن ویسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ورنہ کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ کشمیر میں ہمیں یاد ہے ایک قبیلہ آباد ہے، نام ہم نہیں لیں گے، ان کے یہاں یہی چیز آج سے تقریباً 20-25 سال تک بہت زیادہ تھی۔ بچیاں ان کی بہت زیادہ پڑھ لکھ رہی تھیں، ماسٹرز کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، بچے ان کو نہیں پڑھ رہے تھے۔ کوئی چوکی دار لگا ہوا ہے، کوئی ویگن چلا رہا ہے، کوئی کنڈکٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرج کوئی نہیں۔ نقطہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ صرف اس لیے بے جوڑ شادی ہونی ہے کہ نہیں جی ہم نے اپنی برادری سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں آپ نے دونوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ پھر ان کے 1-2 سردار تھے جو پارلیمنٹیرین بھی تھے، اچھے لوگ تھے، ہم نے پہلے کہہ دیا بتا دیں اچھے لوگ تھے، ورنہ پارلیمنٹیرین کا نام سن کے اکثر دماغ میں کچھ عجیب سی باتیں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جناب اچھا جوڑ خاندان میں موجود ہے، آپ اس سے کریں بسم اللہ،
اچھا جوڑ خاندان میں موجود نہیں ہے، آپ باہر کریں۔ کیوں اپنی بچیوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کیوں اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں؟ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں؟ اچھا جوڑ ڈھونڈیں، چاہے اپنے خاندان میں ملے، مل جائے بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، نہ ملے تو باہر کریں۔ صحابہ نے کی ہے، ولیوں نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انہوں نے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کی۔ اور اس کے بعد آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی ہیں ان کے اندر ایک سب سے بڑی وصیت ہے اپنی عورتوں کے معاملے میں محتاط رہنا، خبردار رہنا۔ مفہوم مرثیہ، ہماری بیویوں سے رویے جو ہیں نا، یہ ہمیں جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دیں گے۔ یہ جو الٹی سیدھی ہمارے روایتیں قائم ہیں نا، ماں باپ پہلے سے پٹی پڑھا کے کچھ بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، کچھ ماں باپ اپنے بیٹوں کو پٹی پڑھا کے بھیج دیتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے۔ وہ تو جائیں گے جہنم میں، وہ ماں باپ بھی جائیں گے جہنم۔ اللہ رسول کے مطابق چلیں، زندگیوں کو اچھا بنائیں، نرمی رکھیں، محبت رکھیں، اور ہر معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں بھی، جو بچہ خوف سے پڑھے گا وہ بعد میں بھلائے گا، جو بچہ محبت سے پڑھے گا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ یاد رکھیے گا بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ بنا کر دکھایا، جس کو بعد میں صحابہ سمیت بہت زیادہ لوگوں نے چلا کر دکھایا، ہم اگر وہ بنا نہیں سکتے تو کم از کم اپنے گھروں میں تو اس کو نافذ کر لیں۔ چلو ہم باہر نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر میں کریں۔ آپ کے گھر سے شروع ہوگا، ساتھ والا گھر دیکھے گا وہ بھی شاید متاثر ہو جائے، اس کے ساتھ والا دیکھے گا وہ بھی متاثر ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ پورا علاقہ تو کم از کم مسلمان ہو ہی جائے گا۔ ویسے تو مسلمان ہی ہے الحمدللہ، لیکن اللہ رسول کے فرمان کے مطابق چلنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔